اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ وصلوات ملائکتہ وانبیائہ ورسلہ وجمیع خلقہ علی محمد وآل محمد والسلام علیہ وعلیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ نخبۃ الانبیاء خاتم النبیین ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صلوات احسان اللہ ادرکنی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 1444 ہجری، خمسہ شہادت فاطمیہ حسینیہ برمنگھم میں آپ تیسری تقریر عظمت فاطمۃ الزہرا کے عنوان سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 2 دن سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے اس ہستی کے بارے میں کہ جس کو پروردگار نے محبت کا مرکز قرار دیا، جس کے ذریعے اللہ نے اپنے حبیب کی پہچان کروائی، جس کے ذریعے اللہ نے اپنے ولی کی پہچان کروائی، جس کے ذریعے اللہ نے حسن و حسین کی پہچان کروائی۔ اس بی بی کو، اس بی بی کی عظمت کو کوئی کیا پہچان سکتا ہے کہ زمین پر جب ہم تعارف کرواتے ہیں تو ہم سب سے کہتے ہیں آپ کس کی مجلس میں آئے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں کس کا ذکر سننے آئے ہیں؟ تو ہر کوئی کہے گا رسول اللہ کی دختر کا، رسول اللہ کی بیٹی کا۔ میں آپ سے پوچھوں کس کا ذکر سننے آئے ہیں؟ آپ کہیں گے مولا علی کی زوجہ کا۔ میں آپ سے پوچھوں کس کا ذکر سننے آئے ہیں؟ آپ کہیں گے ام الحسنین کا۔ یعنی آپ یہ تعارف کروائیں گے کہ رسول کی بیٹی کا ذکر سننے آئے ہیں، مولا علی کی زوجہ کا ذکر سننے آئے ہیں، حسن حسین کی والدہ کا ذکر سننے آئے ہیں، کیونکہ آپ نے جیسے سمجھا بہتر ویسے تعارف کیا۔ واہ 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 واہ، توجہ ہے۔ بسم اللہ۔ قبل اس کی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک چھوٹی سی درخواست چھوٹی سی نوجوان دوستوں اور بچوں سے، تھوڑا سا اگر آپ مل کر بیٹھ جائیں گے تو ذرا مجلس کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا، اور امام صادق کا حکم بھی یہی ہے۔ تھوڑا سا زحمت فرما کے، جو شرعی عذر ہے، جو شرعی عذر رکھتا ہے اس سے میری درخواست نہیں ہے، جس کو پروردگار نے طاقت عطا کی ہے وہ تھوڑا سا قریب آ کے بیٹھ جائے، اور جس کو آل محمد کے صدقے میں جتنی قوت عطا ہوئی ہے
उतनी बुलंद आवाज से सलावत पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप जैसे बेहतर समझेंगे वैसे तारुफ करवाएंगे। बिस्मिल्लाह। आपसे मैंने पूछा कहाँ आए, आपने कहा नबी की दुख्तर का जिक्र सुनने, अली की ज़ौजा का जिक्र सुनने, हसन हुसैन की वालिदा का जिक्र सुनने, क्योंकि आपने ये बेहतर समझा कि तारुफ नबी के जरिए करवाया जाए, नबी के जरिए करवा दिया। क्यों? इसलिए कि लोग यहाँ पर नबी से ज्यादा वाकिफ हैं, इसलिए आप कहेंगे नबी की बेटी का जिक्र सुनने आए हैं, क्योंकि लोग सरकार से ज्यादा वाकिफ हैं। और किसी से भाई किसके जिक्र में आए, जवाब आएगा मौला अली की ज़ौजा का जिक्र सुनने आए। क्यों भाई, उनका जिक्र नाम क्यों लिया? कहा इसलिए कि लोगों के मजमे में बात कर रहे हैं तो बाहर वाले मर्दों को ज्यादा जानते हैं, तो कहा अली की ज़ौजा। अच्छा भाई किसका जिक्र सुनने आए? अरे वो इमाम हसन हुसैन की वालिदा का जिक्र सुनने आए। किसी को बताएंगे तो क्या बताएंगे कि भाई वो जिनका जुलूस निकलता है मुहर्रम में, ये उनकी वालिदा का गम है। तवज्जो है, यही कहेंगे ना, बाहर वालों को यही बताएंगे, क्योंकि आप ये समझते हैं कि वो लोग बीबी को रसूल अली और हसन हुसैन के नाम से बेहतर तौर पे पहचान जाएंगे। तारुफ के लिए हमेशा उसका सहारा लिया जाता है जिसको लोग जानते हो। आपसे पूछे भाई हुसैनिया में कौन मजलिस पढ़ने आया था, अब हो सकता है जिले सकलैन को लोग ना जानते हो, लेकिन हो सकता है कहें भाई वो जो ट्रस्टी हैं फुलान ट्रस्टी, उनके जानने वाले हैं, उन्होंने वो जो है ना उन्होंने कहा था बुला लीजिए, या मौलाना जो है मौलाना ने कहा था भाई उनको बुला लीजिए। इसलिए कि यहाँ पे लोग उनसे ज्यादा वाकिफ हैं, मुझसे कम वाकिफ हैं, तो तारुफ के लिए उसका सहारा लिया जाता है जिसको लोग ज्यादा जानते हों। घबराएं ना और मेरा साथ दें तो जुमला कहूं, अल्लाह ने फरिश्तों को तारुफ नबी के जरिए नहीं करवाया। अल्लाह ने फरिश्तों को तारुफ वली के जरिए नहीं करवाया, अल्लाह ने उल्टा उनका तारुफ सैयदा के जरिए करवाया। और मैंने कहा तारुफ उसके जरिए करवाया जाता है जिसको ज्यादा पहचाना जाता हो। तो इसका मतलब है आपको मानना पड़ेगा, जब जिब्रील ने पूछा था कौन है, तो अल्लाह ने कहा सैयदा के बाबा, सैयदा के शौहर, सैयदा के बेटे। इसका मतलब यह है जिब्रील सैयदा को पहले से जानता था। कुछ कहा मैंने? जब आप याद करेंगे तो इस जुमले पे गौर कीजिएगा, तो आप मुझे दुआ देंगे, क्योंकि अच्छा देखिए सबसे पहले कब ये नूर नजर आया था? नूर सबसे पहले कब नजर आया था? पहला इस नूर का जिक्र कहाँ मिलता है? हाँ आप सलामत रहें, मिराज में मिलता है। लेकिन अच्छा सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया? आदम, जनाब आदम, जनाब हव्वा, दोनों इस दुनिया में सबसे पहले आए। इस दुनिया में भी पहले आए और उस दुनिया में भी सबसे पहले आए। जब दोनों आ गए तो जनाब आदम बड़े थे, हव्वा छोटी थी। जुमलों का लुत्फ लीजिएगा। जनाब आदम पहले आए, बाद में उनकी पसली से अल्लाह ने जनाब हव्वा को जाहिर किया। ठीक है, ऐसा ही है। और मैं जाहिर का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा क्योंकि पैदा नहीं हुई कि छोटी पैदा हुई हो फिर बड़ी हुई हो। तवज्जो कीजिएगा, अगर कोई रिवायत हो कि पहले छोटी सी थी फिर बड़ी हुई तो बात है। दोनों जवान पैदा हुए, पैदा का लफ्ज नहीं, दोनों जवान जाहिर हुए, दोनों जवान जाहिर हुए। तो अब जनाब आदम बड़े थे तो ज्यादा मालूमात रखते थे। उन्होंने कहा आओ हम तुम्हें जन्नत की सैर कराएं। लेके निकले जनाब हव्वा को जन्नत की सैर कराने। अब हव्वा तो यही समझती है ये मुझसे पहले हैं तो सब कुछ जानते हैं। अब हव्वा पूछती है ये कौन है? जनाब आदम ने कहा हव्वा ये हूरें हैं, अल्लाह ने हमारी खिदमत के लिए पैदा की हैं। ये कौन है? ये फरिश्ते हैं, अल्लाह ने इनको हमारा खिदमतगार बनाया है। ये कौन है? ये रिजवान जन्नत है। ये कौन है? ये मालिके जहन्नम है, मालिक है उसका नाम, जहन्नम पे जो दरोगा है वो है। अच्छा ये कौन है? ये जिब्रील हैं। एक एक का तारुफ करवाते जा रहे हैं।
اب جناب حوا بھی معلومات سے متاثر ہو رہی ہیں کہ ہاں بھائی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے تو تعارف، یہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عرش ہے، وہ عرش ہے، وہ کرسی ہے، وہ لوح ہے، وہ قلم ہے، ایک ایک چیز کا تعارف، یہ فرشتے ہیں، پہلے آسمان کے، دوسرے کے، تیسرے کے، سارے تعارف ہو رہے ہیں۔ اچانک جب درمیان میں پہنچے تو ایسے نور کی چمک محسوس ہوئی کہ حوا کی پلکیں بھی جھپکی، آدم کی بھی جھپکی۔ توجہ کیجئے گا، دونوں کی پلکیں جھپکی۔ جب پلکیں جھپکی تو ایک بار آنکھ اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھا، جیسے آپ سورج سے نظریں ملا نہیں پاتے، انہوں نے دیکھا تو لیکن نظریں ملا نہ پائے، فوراً نظریں جھکائیں، اور اب حوا کو ساری معلومات آدم دے رہے تھے، تو جناب حوا نے فوراً آدم سے پوچھا، آدم یہ کیا ہے؟ اب کی بار ہر بات بتانے والا آدم خاموش ہے۔ اب پھر سے پوچھا، آدم یہ کیا ہے؟ یہ نور کیسا ہے جس کو دیکھ کے ہماری آنکھیں اوپر نہیں اٹھ رہی؟ دیکھیے سورج کو دیکھنے کی کوشش بھی کریں تو کچھ ہیولے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر آنکھیں جھک جاتی ہیں، زیادہ دیر دیکھ نہیں سکتے ورنہ آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی۔ تو اب ایسا ہی ہوا، یہ کیا ہے جس سے نظریں نہیں ملا پا رہے؟ یہ نور کیسا ہے؟ اب جو یوں کر کے دیکھا تو نظر آیا کہ بھائی ایک نور ہے، نور کے سر پہ نور کا تاج ہے۔ توجہ کیجئے گا، نور کے سر پہ نور کا تاج ہے، نور کے کانوں میں نور کے گوشوارے ہیں، نور کے گلے میں نور کا ہار ہے۔ اب یہ کتنا مشکل کام ہے کہ نور کے سر پر نور کا تاج دیکھنا۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ میں آپ کو عام سی مثال دوں، اس لائٹ کے نیچے ایک اور لائٹ لگا دیں، اس لائٹ کے نیچے ایک اور لائٹ لگا دیں، اب کچھ لائٹیں ایک جگہ جمع ہو جائیں، یہ مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں۔ نور میں ان کو تاج بھی نظر آ گیا، نور میں ان کو گوشوارے بھی نظر آئے، کانوں کے بندے، نور میں ان کو گلوبند بھی نظر آ گیا۔ حوا نے کہا، اے آدم یہ کیسا نور ہے؟ نور کے سر پہ تاج بھی ہے، نور کے کانوں میں گوشوارے بھی ہیں، نور کے گلے میں ہار بھی ہے۔ آدم یہ نور کس کا ہے؟ اب آدم خاموش تھے کیونکہ آدم کو خود نہیں پتا تھا۔ جناب میرے والد انہوں نے جب مرثیہ لکھا جناب فاطمہ کا نور و ظہور، کہ نور عالم نور میں کیا ہوا، تو پورا مرثیہ اس میں جناب آدم بتا رہے تھے، یہ ملک، یہ حور و جن مصروف جو کاموں میں ہیں، یہ ملک، یہ حور و جن مصروف جو کاموں میں ہیں، دیکھو حوا غور سے یہ اپنے خداموں میں ہے، دیکھو حوا غور سے یہ اپنے خداموں میں ہے۔ اب وہ کہنے لگے بھئی یہ نور کیسا ہے، یہ نور کب سے ہے؟ جناب حوا نے پوچھا، آدم خاموش ہے۔ اب آدم نے جبریل کی طرف دیکھا، کہنے لگے جبریل یہ نور کب سے ہے؟ میں تو جب سے ہوں، جب سے تو نہیں دیکھا، یہ تو میں نے ابھی دیکھا ہے، یہ کب سے ہے نور؟ جناب جبریل نے جواب دیا، جس گھڑی میں بھی نہ تھا یہ اس گھڑی کی بات ہے۔ توجہ کیجئے گا، جس تک بات پہنچ رہی ہے اپنے ہونے کا احساس دلاتا جائے۔ جو جہاں بیٹھا ہے مجلس میں شامل ہو میرے ساتھ، جو بزرگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہا کہ یہ کب سے ہے نور؟ تو جبریل نے حضرت آدم کو پلٹ کے کہا، جس گھڑی میں بھی نہ تھا یہ اس گھڑی کی بات ہے، آپ کی تخلیق تو آدم ابھی کی بات ہے، آپ کی تخلیق تو آدم ابھی کی بات ہے۔ تو اب سوال کیا، اب حوا کے سوال میں جناب آدم بھی، جبریل یہ نور کیسا ہے؟ میں نے تقریر کہاں روکی ہے کہ اللہ فرشتوں کو سیدہ کے ذریعے تعارف کروا رہا ہے۔ اب جبریل نے پوچھا ایک بات، جبریل نے دریافت کیا، جبریل سے پوچھا جناب آدم و حوا نے، یہ نور کیسا ہے؟ اس کے سر پہ تاج کیسا ہے؟ اس کے گلے کا ہار کیسا ہے؟ یہ کانوں کے گوشوارے، کانوں میں جو بندے ہیں یہ کیا ہیں؟ جبریل کہنے لگے کہ یہ تو میرے پیدا ہونے سے بھی پہلے کا، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے آدم، آواز قدرت آئی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ آدم کو بتا دیا جائے یہ نور فاطمہ زہرا ہے۔ میں نے کہا روکا تھا، تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جس کو سب سے پہلے سے جانتا ہو انسان، یہ نور فاطمہ الزہرا ہے۔ تو پھر پوچھا یہ سر پہ تاج کیسا ہے، کانوں میں گوشوارے کیسے ہیں، گلے میں ہار کیسا ہے؟ توجہ آپ کے لیے، نور محمد مصطفیٰ کا نہیں نظر آیا تھا، آدم کو نور فاطمہ نظر آیا تھا۔ سرکار جملے کی قدر کیجئے گا،
نور سرکار نہیں نظر آیا، نور سیدہ نظر آیا. اور جب نور سیدہ نظر آیا تو پہلا سوال یہی کیا کہ نور کیسا ہے؟ یہ نور فاطمہ زہرا کا ہے. اس نور کے جو سر پہ تاج ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. توجہ، اس نور کے سر پہ تاج جو ہے جناب محمد مصطفیٰ ہے. اس نور کا گلوبند جو ہے وہ ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہے. اس نور کے جو کانوں میں گوشوارے ہیں وہ حسن اور حسین ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ توجہ، جس تک بات پہنچے. اب جملہ سن لو بھائی. پہلا نور جو جبریل آدم و حوا نے دیکھا وہ سیدہ کا نور تھا. سیدہ کے نور کے ذریعے پہچانا ان کا تاج ان کے بابا ہیں، ان کا گلوبند ان کے شوہر ہیں، ان کے گوشوارے ان کے بچے ہیں. تو اب تو بات واضح ہوئی، جیسے آسمان پہ تعارف ہوا تھا ویسے ہی جبریل کو نیچے تعارف کروایا. جبریل بھول گئے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. مل گئے. جذب نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ، عصمت کے آفتاب کو کہتے ہیں سیدہ، بولتی کتاب کو کہتے ہیں سیدہ، منہ بولتی کتاب کو کہتے ہیں سیدہ. یہ ذات یوں تفسیر بن گئی کتاب کی، چند لفظوں میں ڈل کے آیا یہ تطہیر بن گئی. صلوات پڑھے مل کے محمد. نور سمجھ میں آیا کیسا تھا؟ اور پہلا فرشتوں کا تعارف کس کے نور سے ہوا یہ بھی. اچھا یہ جو روایت پڑھی ہے میں بتاتا جاؤں، ہماری تمام کتابوں میں ہے جو جناب سیدہ سے متعلق ہے. ایک کا حوالہ نہیں دے رہا، اس لیے میں بار بار حوالے جو پیش کر رہا ہوں آپ کو تمام کتابوں کے دے رہا ہوں. سب میں ہے یہ سیدہ کا نور ہے. سر پہ تاج ان کے بابا ہیں، گلے کا ہار علی مرتضیٰ ہیں. اچھا کون ہے سر کا تاج؟ سر کا تاج کون ہے؟ رسول اللہ. رسول اللہ ہے نا. تو سر کا تاج ہو گیا رسالت. توجہ کیجئے گا، رسالت سر کا تاج ہو گئی. امامت گلے کا ہار اور کانوں کے گوشوارے بن گئی. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار؟ یہ خالی نور کے سر پہ تاج جس کو سمجھ رہے ہیں ہاں جی ان کے بابا ہیں اور ان کے بیٹے ہیں اور یہ ان کے گلے کا ہار ہے، جی نہیں. اس کو معمولی مت لیجئے گا صرف شوہر کا اور باپ کا نور ہے، نہیں. وہ اللہ کے رسول کا نور ہے. سر پر اللہ کے رسول کا نور ہے، کانوں میں اور گلے میں امامت کا نور ہے. اور یہ زیورات خاتون کی زینت ہوا کرتے ہیں. تو جملہ آپ کے لیے اس بی بی کی عظمت کا کیا کہنا جس کی زینت نبوت اور امامت مل کے کرتی ہو. نبوت و امامت جس کی زینت بن جائے اس بی بی کی عظمت کا کیا کہنا. کائنات کی زینت. اچھا دیکھیں بات آ گئی تو عرض کر دوں. رسول اللہ کی حدیث ہے، حافظ رجب البرسی نے یہ اپنی کتاب میں حدیث لکھی ہے. بڑے عالم گزرے، ان کے ذکر کے بغیر شاید ہی اگر کوئی مناقب لکھی جائے تو شاید ہی ان کے ذکر کے بغیر کوئی لکھ پائے گا. اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا نام اور اتنی کتابیں ان کی. انہوں نے اپنی کتاب میں روایت لکھی امام سے، اور امام معصوم سے روایت ہے کسی نے پوچھا مولا سورج کے کتنے رخ ہیں؟ فرمایا سورج کے 2 رخ ہیں. ایک اس طرف ہے سورج کا رخ، ایک زمین کی طرف ہے. توجہ ہے بات ہے. بسم اللہ. زمین کی طرف ہے، ایک رخ آسمانوں کی طرف ہے. سورج کا ایک رخ آسمانوں کی طرف ہے، ایک زمین کی طرف ہے. کہا اچھا، کہ جو سورج کا رخ زمین کی طرف ہے اس پہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ. کہاں بیٹھے ہوئے. اور جو رخ پروردگار نے آسمانوں کی طرف رکھا ہے اس پہ لکھا ہے علی ولی اللہ. کہاں بیٹھے. سورج کے 2 رخ ہیں، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ. یعنی ادھر روشنی مل رہی ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، ادھر روشنی مل رہی ہے علی مرتضیٰ کے صدقے میں. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ادھر روشنی مل رہی ہے زمین والوں کو محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، ادھر روشنی مل رہی ہے علی مرتضیٰ کے صدقے میں، جن کے صدقے میں کائنات کو روشنی مل رہی ہے.
وہ جناب فاطمہ کی زینت ہے. کچھ کہہ گیا میں. کل ایمان کل قرآن حق بات پہنچ رہی ہے. دانے حیدری. اچھا یہ بتائیے دیکھیں آپ ذکر رسالت کریں گے، ان کے پاس عہدہ ہے. جناب رسول خدا کے پاس عہدہ ہے. آپ ذکر کسی وجہ سے کر رہے ہیں، عہدہ کیا ہے؟ سب دیکھیں پیچھے والے بھی اگر ساتھ دیں تو عمدہ ہو جائے گا. عہدہ کیا ہے؟ سرکار مصطفیٰ کا رسالت. کیا عہدہ ملا ہے انہیں؟ رسالت و نبوت. مولا علی کا ذکر کریں گے وجہ سے کریں گے. کیا عہدہ ہے ان کے پاس؟ امامت. سرکار کے پاس رسالت کا عہدہ، ان کا ذکر کریں گے. مولا علی کے پاس امامت کا عہدہ، ان کا ذکر کریں گے. شہزادی کے پاس عہدہ کون سا ہے بھائی؟ کبھی غور کیجئے گا. دیکھیں معاملات عہدے کے ہیں، عہدے کے بغیر کوئی کسی کی بات نہیں کرتا. کچھ کہہ رہا ہوں میں، بات اسی کی ہوتی ہے جس کا عہدہ ہو. جس کا عہدہ ہی نہ ہو اس سے بات نہیں ہوا کرتی. تو میں آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں. ہم سب ذکر سیدہ کرنے جمع ہوئے، کم سے کم ہمارے پاس کوئی دلیل تو ہونی چاہیے. اگر کوئی پوچھ لے کس حیثیت سے سیدہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہو، کم سے کم علی والوں کو تو جواب دینا چاہیے، کم سے کم شیعوں کو تو جواب دینا چاہیے. کوئی آپ سے پوچھ لے کہ بھائی ہم رسول کا ذکر اس لیے کرتے ہیں ان کے پاس رسالت کا عہدہ ہے، ہم مولا علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس امامت کا عہدہ ہے. سب کرتے ہیں مولا علی کا ذکر، خالی ہم نہیں کرتے. بس یہ ہے کچھ اپنا سمجھ کے کرتے ہیں، کچھ صرف مشکل میں سب کرتے ہیں. کچھ ہر وقت کرتے ہیں، کچھ کو صرف مشکل میں علی کی یاد آتی ہے. مشکل میں کوئی بھی ہو نعرہ زبان پہ یا علی ہی آتا ہے. توجہ دیکھیں، مشکل میں ایک ہی نام یاد آتا ہے. اگر واقعی سچی مشکل پڑی ہے، بڑی مشکل پڑی ہے، اگر دکھانے کے لیے کسی کا نام لے رہا ہے تو وہ اور بات ہے. اگر آپ کو دکھانے کے لیے نام لے رہا ہے وہ اور بات ہے. لیکن اگر واقعی مشکل پڑے گی نا تو پہلا جملہ زبان سے یہی نکلے گا، یا علی مدد فرمائیے، یا مشکل کشا مدد فرمائیے. تو بھائی ذکر تو سب کر رہے ہیں، تو بھائی سب کرتے ہیں رسول کا ذکر، سب کرتے ہیں مولا علی کا ذکر. کیوں کرتے ہیں؟ ان کے پاس عہدہ ہے. سرکار کے پاس رسالت کا عہدہ. مولا علی کے پاس آپ سے پوچھا جائے گا آپ کہیں گے امامت کا عہدہ، ان سے پوچھا جائے گا وہ کہیں گے خلافت کا عہدہ. تو عہدہ تو ہوا نا. یعنی آپ ذکر کرتے ہیں عہدہ دیکھ کر. کچھ کہہ رہا ہوں میں، عہدے کے بغیر ذکر نہیں ہوتا. عہدہ کون دے رہا ہے؟ عہدہ ہم اپنی مرضی سے نہیں دیتے. اللہ کس کو کون سا عہدہ دے رہا ہے؟ ذکر اس بات پہ ہوتا ہے کہ پروردگار نے کسی کو عہدہ دیا. ابھی میں آپ سے کہوں جائیے جناب، بیٹھے ہوئے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے، یہ پیچھے ٹرسٹی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں. اب جن کو میں جانتا ہوں اور ان کے سب کے نام، یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہوئے. اب میں ممبر پہ آ کے بیٹھا، میں نے کہا جی طاہر صاحب آپ کو میں نے برمنگم کا میئر بنا دیا. کہہ دیا میں نے کہہ دیا بنا دیا. اس کے کسی اور کو میں نے بولا جائیے جناب میں نے آپ کو میئر بنا دیا بولٹن کا. کسی اور کو جی میں نے آپ کو لندن کا میئر بنا دیا. ایک صاحب کو اور کہا میں یہیں پہ بیٹھ کے عہدے بانٹ رہا ہوں، میں نے کہا جائیے جناب آپ کو کیلیفورنیا کا میئر بنا دیا. ان کو بولا میں نے سرکار آپ کو واشنگٹن کا میئر بنا دیا. اب میں یہاں پہ آ کے بیٹھا ممبر پہ، لوگ پہلا جملہ کیا کہیں گے؟ میرے جملے کی تہ تک پہنچیے گا. لوگ پہلا جملہ کیا کہیں گے؟ ممبر پہ بیٹھتے ہی ذل ثقلین کا دماغ خراب ہو گیا، جو عہدے کسی اور میں بانٹ رہے ہیں وہ بانٹ رہے ہیں. توجہ توجہ توجہ، سب کہیں گے دماغ خراب ہو گیا ممبر پہ بیٹھتے ہی، جو عہدے کسی اور نے بانٹنے ذل ثقلین نے بانٹنے شروع کر دیے. اب سمجھ میں آیا، جو عہدے کسی اور نے بانٹنے ہوں اور کوئی اور بانٹنے لگ جائے تو لوگ کہتے ہیں دماغ خراب ہو گیا ہے. بھائی کچھ کہہ رہا ہوں، جب یہاں کے میئر کا عہدہ آپ نہیں بانٹ سکتے تو اللہ کے امامت کا عہدہ کیسے بانٹ سکتے ہو؟ بات پہنچ رہی ہے؟ کیسے بانٹو گے آپ؟ کوئی اور عہدہ کیسے بانٹ سکتے ہیں آپ؟ نہیں بانٹ سکتے نا. تو اب پھر سوال وہیں رکا ہوا ہے. دیکھیں میں اپنی جگہ پہ رکا ہوا ہوں. سرکار کے پاس رسالت کا عہدہ، مولا علی کے پاس امامت تو خلافت کا عہدہ، اس لیے ذکر کرتے ہیں. عہدے دیکھ کر ذکر ہوتا ہے. بی بی کے پاس کون سا عہدہ ہے؟ کوئی یاد ہو تو مجھے بتا دیجئے تاکہ سب کو یاد ہو سکے. اور عہدہ
हल्का नहीं होना चाहिए, बड़ा ओहदा होना चाहिए, क्योंकि इमामत और रिसालत का तारुफ जिस बीवी से करवाया जा रहा है। भाई तवज्जो, जहां तक बात पहुंच रही है मुझे मालूम है मुश्किल मरहला है, लेकिन आप साथ देंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए, फिर उस बीवी के पास बड़ा ओहदा होना चाहिए जिसका तारुफ नबूवत और रिसालत से नहीं हो रहा, नबूवत और रिसालत का तारुफ इस बीवी से करवाया जा रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा ओहदा है कि नबूवत और रिसालत का तारुफ बन जाए। ओहदा मैं बता रहा हूं, अगर दिल को बात लगे तो मुझे दुआ जरूर दीजिएगा। ओहदा मुझे नहीं मालूम, अभी जब मैं बताऊंगा तो आप सब मेरे साथ हम आवाज होंगे कि शहजादी के पास ओहदा कौन सा है। ना नबूवत का ओहदा है, ना रिसालत का ओहदा है, ना इमामत का ओहदा है। शहजादी के पास जो ओहदा है वो इस्मत का ओहदा है। भाई बोलो ताकि पहचाने जाओ, वो इस्मत का ओहदा है। दलील भी दे दूंगा अभी, वो ओहदा इस्मत का है। शहजादी इस्मत के ओहदे पे फायज है। इमाम नबी नहीं बन सकता, इमाम इमाम है, नबी नबी है, हैं? आप इनको नबी नहीं कह सकते, उनको इमाम नहीं कह सकते, इमामुल अंबिया कह सकते हैं, लेकिन ये नबी है, वो इमाम है। शहजादी को क्या कहेंगे? शहजादी के पास ओहदा है इस्मत का। एक शय ऐसी है जो सब में है। इस्मत जुमला आपके लिए है, मुझे नहीं मालूम हल्के से सुनेंगे कि वज्द में आके सुनेंगे कि कैफ में आके सुनेंगे या मुझे दुआ दे के सुनेंगे, आपकी मर्जी। इस्मत वो ओहदा है कि इस्मत के बगैर न नबूवत मिलती है न इमामत मिलती है। बोलो ताकि पहचाने जाओ। इस्मत के बगैर न नबूवत मिलती है न इमामत मिलती है। ओहदा कैसे पता चलेगा? अल्लाह ने इनकी चादर में सबको बिठाया, मरकज सैयदा को बनाया, चादर पहले आई, सब आ गए। अच्छा, रसूलुल्लाह ने क्या कहा? रसूलुल्लाह को क्या कह के याद किया जाता है सबसे ज्यादा नातों में? भाई सलामत रहे आप। काली कमली वाला। भाई बेदार हैं, जिसको जितनी कुव्वत आले मोहम्मद के सदक़े में अता हुई उतनी बुलंद आवाज से सलावत पढ़ें। काली कमली वाला, काली कमली वाला, काली कमली वाला। नातों में पढ़ा जाता है, झूम झूम के हम सब कहते हैं, हम भी कहते हैं काली कमली वाला, काली कमली वाला। हम घबराते नहीं हैं, क्योंकि जितना रसूल को काली कमली वाला कहा जाएगा उतना ही हम अपने काले लिबास पे फख्र करेंगे। कहां बैठे? बोलो ताकि पहचाने जाओ। उतना ही हमें अपने काले लिबास पे फख्र होगा जितना तुम कह के पुकारोगे काली कमली वाला। लेकिन जो काली कमली वाला है, जिसकी चादर मशहूर है कि काली कमली वाला, वो आके एक दिन कहते हैं सैयदा अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। और सैयदा ने कहा बाबा अल्लाह आपको ज़ौफ़ से बचाए। है? और फिर क्या किया? अपनी चादर लाके उड़ा दी। वह सिर तो उन्जुरो इज़ा वजहुहु यदलाला लौ कान्नहुल बद्रु फी लैलति तमामिही व कमालिही। जनाब सैयदा कहती है जैसे ही मैंने अपनी चादर उड़ाई और चेहरे पे नजर की तो ऐसा लगा कोई चांद है जो मुकम्मल हो गया है। कहां बैठे हैं? मेरी शहजादी, हाथ जोड़ के कहूं, अभी तो आप पहले भी कह सकती थी चादर उड़ाने से पहले कि मेरे बाबा चांद की तरह हैं। अब जुमला फिर आपके लिए। जब रसूलुल्लाह मदीने आए थे तो मदीने की औरतों और बच्चियों ने कसीदा पढ़ा था। सलामत रहे। क्या पढ़ा था? तला अल बद्रू अलैना। तला तुलू हुआ। भाई तवज्जो कीजिएगा। तला तला अल बद्रू अलैना, तला तुलू हुआ। बद्रू मुकम्मल चांद, अलैना हम पर। मदीने वालों ने जब रसूलुल्लाह आए तो कहने लगे हम पर चांद नमूदार हुआ है, हम पर चांद तुलू हुआ है। तो जुमला सुन लो, जो पूरे मदीने के लिए चांद था वो सैयदा की चादर में आया तो बदरुल तमाम बन गया। कहां बैठे हैं? जुमले जुमले की कदर कीजिएगा।
لیلت، اور پھر کیا کہا؟ بدر التمام، یہ بدر التمام ہے، چہرے پہ نظر کی تو چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور جیسے ہی چادر اڑائی زوف دور ہو گیا، کأنہ البدر، وہ چاند کی طرح چمکنے لگا، زوف دور ہو گیا۔ پھر آئے حسن، کہا اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا بیٹا چادر میں ہے۔ آئے، سلام کیا، نانا چادر میں آ جاؤں؟ رسول اللہ نے کہا آ جاؤ صاحبہ حوضی، اے حوض کے صاحب آ جاؤ۔ توجہ کیجیے گا، اے حوض کے صاحب، صاحبہ حوضی۔ صاحبہ حوضی کا مطلب دیکھیں، اگر بیدار ہوں تو کچھ سمجھاؤں میں آپ سے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ذرا جس کو آل محمد نے جتنی قوت دی اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ یا صاحبہ حوضی قد اذنت لکا، تمہیں اذن دیتا ہوں اے صاحب حوض آ جاؤ۔ اصحاب کس کے ہوتے ہیں؟ اصحاب کے لیے کسی صاحب کا ہونا ضروری ہے۔ بھائی بولو تاکہ پہچانے جائے۔ میں اب مشکل بات ہے لیکن آسان کرتا ہوں۔ اصحاب صاحب کے ہوا کرتے ہیں۔ اچھا اگر اس کو بنا دیں تو اصحاب الرس بھی ہے قرآن میں، اصحاب النار بھی ہے، توجہ کرتے جائیے گا۔ اصحاب النار کا لفظ بھی قرآن میں ہے، اصحاب الرس کا لفظ بھی قرآن میں ہے، اصحاب کہف کا لفظ بھی قرآن میں ہے، تو یہ بھی ہے۔ لیکن اصحاب صاحب سے ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا صاحب حوضی، اے حسن تم حوض کے صاحب ہو، تو اب جو بھی حوض کوثر پہ پانی پیے گا اگر حسن کا اصحاب ہوا تو پانی ملے گا۔ کہاں بیٹے کچھ کہہ گیا؟ اگر حسن کے اصحاب میں ہوا تو پانی ملے گا۔ اور پھر آگے امام حسین آئے، میں چلا جاؤں؟ آ جاؤں۔ علیہ السلام، وَيَا شَافِعَ أُمَّتِي، آئے ہائے ہائے، یہ نہیں کہا یا شافع امتی، خالی شافع نہیں کہا، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ آئے ہائے، جملہ آپ کے لیے ہے، اگلا جملہ کیسے سنیں گے؟ یا شافع امتی، میری امت کی شفاعت کرنے والے، اس کا مطلب امت رسول کی ہے، شفاعت حسین کریں گے۔ قد اذنت لکا فدخلت تحت الکساء، انہوں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ، اور داخل ہو گئے۔ پھر مولا علی آئے، کہا میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ کیا کہا؟ جب آئے مولا علی، کہا آ جاؤ میرے بھائی، میرے برادر، اے میرے علم کے اٹھانے والے، صاحبہ لوائی، لوا کہتے ہیں پھریرے کو، لوا کہا جاتا ہے پھریرے کو۔ رسول اللہ علی کو کہہ رہے ہیں صاحبہ لوائی، لوا نہیں کہا، صاحبہ لوا نہیں کہا، صاحبہ لوائی، میرے علم کے صاحب، یعنی علم رسول کا ہے، اٹھائیں گے علی، جملہ کہنے دو۔ اگر کسی کو حیرانی ہو کہ علم رسول کا ہے اٹھائیں گے علی کیوں، تو بھائی خیبر میں وہی علم تو دیا تھا جو میدان محشر میں علی لے کے آئیں گے، صاحبہ لوائی۔ اب جناب سیدہ سب سے آخر میں، بابا میں آ جاؤں؟ قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ جاؤ، آ جاؤ۔ جناب سیدہ کو کہا آ جاؤ، اے اچھا قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک جملہ کہا جاتا ہے، ترجمہ یہی سنا ہے نا ہم نے، غلط ترجمہ ہے۔ ٹھنڈک کو نہیں کہتے قرۃ عین، قرۃ کہتے ہیں عربی زبان میں ٹکڑے کو، حصے کو قرۃ کہا جاتا ہے، قرۃ العین، اے میری آنکھوں کے ٹکڑے۔ بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ، یہ نہیں کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ غلط ترجمہ ہے، ترجمہ صحیح کر لیں، یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کے ٹکڑے آ جاؤ۔ تو رسول نے کہہ کے بتا دیا، آپ جس کو بھی دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ میں دیکھوں گا، آپ کہیں گے ذل ثقلین صاحب دیکھیے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، ہاتھوں سے نہیں دیکھوں گا۔
آپ کہیں گے دیکھیے میں آنکھوں سے دیکھوں گا، بالوں سے نہیں دیکھوں گا. آپ کہیں دیکھیے میں آنکھوں سے دیکھوں گا، داڑھی سے نہیں دیکھوں گا. آپ کہیں گے ہمیں دیکھیے میں لباس سے نہیں دیکھوں گا، اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا. جن آنکھوں سے رسول لوگوں کو دیکھیں گے، رسول نے کہا وہ آنکھیں فاطمہ کا ٹکڑا ہے. اب جملہ کہنے دو، رسول آنکھیں ڈالیں گے ہی اس پر نگاہ جس سے فاطمہ راضی ہوگی. اللہ اکبر. جس سے شہزادی راضی ہوگی. رسول اللہ دیکھیں گے ہی اسے. ہو گئی حدیث کے ساتھ رسول اللہ کا ذوق بھی دور ہو گیا. اب بات آ گئی تو عرض کر دوں، یہ جناب سیدہ کی چادر کی عظمت ہے. یہ ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ رسول کی دعا رد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کوئی ایسا گمان ہو کہ رسول کی دعا رد ہو جائے؟ ہو ہی نہیں سکتی. جس کی دعا رد ہو جائے وہ رسول نہیں ہوتا ہے. رسول کی دعا رد نہیں ہوتی. اب جب سب جمع ہو گئے اور سارا واقعہ سنا دیا تو مولا علی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ جو ہم چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ جو ہم چادر کے نیچے جمع ہوئے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ مسکرائے، یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالت نجیا ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الا وفرج الله هما ولا مغموم الا وكشف الله غما ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجتا. آج تک اگر ترجمہ نہیں سنا تو ترجمہ سن لیں. اے علی، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، وَاسْتَفَانِي بِالرِّسَالَةِ نَجِيًّا مَا ذُكِرَ خَبَرُنَا هَذَا فِي مَحْفِلٍ. میں تمہیں خبر دیتا ہوں، جس محفل میں یہ حدیث کتاب پڑھی جائے گی، جمع من شیعتنا و محبینا، اور ہمارے شیعہ اور محب جمع ہو گئے. ہائے 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 ہائے، خالی شیعہ نہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ من شیعتنا و محبینا. جس محفل میں ہمارے شیعہ اور محب، گھبرائیں گے تو نہیں، شیعہ الگ ہے محب الگ ہے. بسم اللہ بسم اللہ. شیعہ الگ ہے محب الگ ہے. حدیث قصہ ہے، روز سنتے، اعتراض مجھ پہ نہیں ہوگا، حدیث قصہ پہ ہوگا. تو کون؟ شیعتنا و محبینا وفیہم محموم الا وفرج اللہ ہما. جیسے یہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں الہی آمین. یہ دعا تھوڑی ہے جو آپ الہی آمین کہہ رہے ہیں جی. ولا مغموم الا وکشف اللہ غما ولا طالب الا وقضى الله حاجتا. یہ تو رسول قسم کھا کے کہہ رہا ہے، میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اگر محفل ہمارے شیعوں اور محبوں کی ہو اور اس کا ذکر کیا جائے حدیث قصہ کا، تو جو رنج و غم میں مبتلا ہوگا اللہ اس کا غم دور کر دے گا. کرے گا کرے گا. تم مانگو نہ مانگو، میں وعدہ کر رہا ہوں کرے گا. ولا مغموم الا وکشف اللہ غما. جو غمگین ہوگا اللہ اس کا غم دور کرے گا. ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتا. اور کوئی مانگنے والا ہوگا نہیں مگر یہ کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. یہ تو ہم دل کی تسلی کو آمین کہتے ہیں. رسول تو اعلان کر کے گئے جو حدیث قصہ سن کے دعا کرے گا اس کی حاجت پوری ہوگی، اس کے غم دور ہوں گے. شیعتنا و محبینا ولا مغموم الا وفرج اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ. جو جس کی بلائیں آنے والی ہوں گی بلائیں رد ہوں گی، جو غمگین ہوگا اس کے غم دور ہوں گے، جو دعا مانگنے کی دعا لے کے دل میں بیٹھے گا اس کی دعا پوری ہوگی ہوگی. یہ رسول اللہ وعدہ کر رہے ہیں علی سے قسم کھا کے. تو اب جملہ سن لو، فاطمہ کی چادر وہ چادر ہے کہ جس سے صرف رسول کا ذوق دور نہیں ہوتا، مومنین کی بلائیں بھی دور ہوتی ہے. مل گئے. شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدا، کاف الورا نار حیدری. سرکار آپ کے رنج غم ہم اور بلائیں. قبلہ کوئی وظیفہ بتا دے، پریشانی بہت ہے. حدیث قصہ سے بہتر کوئی ہے؟
اور میں جملہ کہہ رہا ہوں اور یہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جادو حرام ہے، جادو کرنا کروانا حرام ہے. اب چاہے جادو سے بچنے کے لیے کیوں نہ کروائیں. کچھ کہے گا یار، سوچتے رہیے گا. جو میرے ساتھ ہے ذرا اپنے ہونے کا احساس دلائے. جادو کرنا حرام ہے، چاہے جادو کا توڑ کیوں نہ ہو. آپ کہیں گے قبلہ پھر کیا کریں، کوئی جادو کر دے تو کیا ہے؟ جادو کیا ہے؟ اب ذمہ داری سے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ نے پہلے سنا کہ نہیں سنا. میں ذمہ داری سے ممبر پہ تحفہ دینے جا رہا ہوں آپ کو. آج تیسرے دن سنبھال کے رکھیے گا، دعا ضرور دیجیے گا. اگر کسی کو یہ شک ہے کہ اس پر کسی نے جادو کروا دیا ہے اور جادو کا توڑ نہیں ہو پا رہا، اس کے مسئلے خراب، اس کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کی زندگی خراب ہوتی جا رہی ہے، کسی نے جادو کروا دیا ہے، خدا کی قسم 40 دن تک حدیث قصہ روزانہ پڑھے، اس کا پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکے، اگر جادو رہ جائے تو حدیث قصہ. آپ کہیں گے دلیل، آپ کہیں گے دلیل، حدیث قصہ پڑھو 40 دن تک، اس کا پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکو. آپ کہیں گے ذل ثقلین صاحب آپ نے بڑا دعویٰ کر دیا، اس کی دلیل دے دیجئے. تو دلیل خود حدیث قصہ میں موجود ہے کہ حدیث قصہ میں لکھا ہوا ہے جادو کا توڑ ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ جادو رجس ہے اور حدیث قصہ میں رجس سے دوری کا اعلان ہے. بات سمجھ رہی ہے؟ یہ رجس سے دوری کا اعلان ہے، یہ حدیث قصہ ہے. معمولی سمجھا ہوا ہے آپ نے حدیث قصہ کو. کتنے لوگ ہوتے ہیں حدیث قصہ میں؟ 4-5. سرکار مجلس میں جائیں، ابھی وہاں پر بات ہو رہی تھی ہماری ٹرسٹیز سے، حدیث قصہ ضرور سنیں. کم سے کم 5 دن مجلس ہو رہی ہے تو کوشش کریں 5 دن آگے حدیث قصہ سن لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ گھر میں سنیں نہ سنیں، کم سے کم مجلس میں سن کے جائیں گے. کیونکہ اللہ نے کہا جب تک وہ اپنے گھروں کو نہیں چلے جاتے. اگلا جملہ سنیے گا، یا علی والذی، تو مولا علی نے کیا کہا جب کہا مغمون اللہ وفرج اللہ غمہ ولا طالب الحاجت الا وقضى اللہ حاجته، قال علی، اور پھر آگے آگے کیا کہہ رہے ہیں مولا علی؟ فزنا وشیتنا ورب الکعبہ، ہم بھی کامیاب، ہماری شیعہ بھی کامیاب ہے. اور پھر رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ حدیث قصہ پڑھنے والے اپنے گھروں کو نہیں چلے جائیں گے، فرشتے ان کے لیے استغفار کریں گے. فرشتے استغفار کریں گے، فرشتے استغفار کریں گے. اللہ کہے گا جب تک یہ اپنے گھروں کو نہیں جاتے، تو جب تک آپ یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، یہاں سے اٹھے ماتم کیا، ماتم سے اٹھے نیاز کی، نیاز سے اٹھے وہاں پہ کھڑے ہو کے بات کی، وہاں سے کھڑے ہوئے وہاں پر کھڑے ہو کے بات کی، وہاں پہ پارکنگ میں کھڑے ہو کے بات کی، جب تک اپنے گھروں کو پہنچ نہیں جاتے، فرشتے استغفار کرتے جاتے. استغفار بتاؤں، اللہ تیرے گناہوں کو کم کرے، اللہ تجھے آباد رکھے، اللہ تیرے نسلوں کو شاد و آباد رکھے. تو بھائی سن لو، فرشتوں کی دعا چاہیے تو حدیث قصہ پڑھا کرو. سمجھا کیجئے ایک باتوں کو. یہ ہے جناب سیدہ، یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت. کون سمجھے گا جناب سیدہ کیا؟ ایک حدیث قصہ کا تو ادراک کر نہیں سکتے ہم اور آپ مل کے کہ حدیث قصہ کی عظمت کیا ہے. ہمیں یہ تو خبر ہے نہیں. میں نے کیا کہا؟ عہدہ پتہ ہے نا آپ کو؟ ابھی فضائل کس سے ہوئے؟ عہدہ پتہ ہے نا سرکار کا؟ عہدہ بتا دیا. شہزادی کے پاس عصمت کا عہدہ، شہزادی کا ایک لقب ہے، اور آیت اللہ صادق روحانی علی اللہ مقامہ، جن کا بھی ایران میں انتقال ہوا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے جناب سیدہ کا لقب ہے عصمت اللہ الکبریٰ. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جو جہاں بیٹھے اپنے ہونے کا احساس دلایا. ابھی فضائل کیسے نہ ہوں. آیت اللہ صادق روحانی سے کسی نے پوچھا، ہم نے سنا ہے شہزادی کا لقب ہے عصمت اللہ الکبریٰ، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا روایتیں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شہزادی کا لقب ہے عصمت اللہ الکبریٰ. کوئی جملہ کہوں؟ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے عاصم. واہ واہ، بے شک.
ہے لفظ سنا ہے؟ لوگوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں عاصم. لوگوں کے نام ہوتے ہیں. عاصم کا مطلب پتہ ہے؟ عاصم کا مطلب ہے بچانے والا. عاصم کا مطلب ہے بچانے والا. یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ عصمت سے. بچانے کے لیے جو قوت استعمال ہوتی ہے اسے عصمت کہا جاتا ہے. اللہ عاصم ہے, اللہ لوگوں کو بچاتا ہے. اور شہزادی کا لقب ہماری کتابوں میں ہے عصمت اللہ الکبریٰ. اللہ ہے عاصم, سیدہ ہے عصمت. کہاں بیٹھے ہیں؟ کچھ کہا میں نے. یعنی کہ پروردگار عاصم ہے, لوگوں کو بچانے والا, تو اس کی عصمت کا نام فاطمۃ الزہرا ہے. یعنی اللہ بچائے گا, لیکن اس شرط میں بچائے گا سیدہ راضی ہے کہ نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا؟ نجات اس کی ہے جو سیدہ کا ماننے والا ہے, کیونکہ اللہ ان کے ذریعے بچائے گا. اچھا, خالی عصمت اللہ بھی نہیں, عصمت اللہ الکبریٰ, اللہ کی سب سے بڑی عصمت. کہاں بیٹھے؟ دیکھیے اس لفظ کو سمجھیے گا, عصمت اللہ الکبریٰ. بات آ گئی تو میں بات کر کے جاؤں. سیدہ کا ایک لقب ہے میری بیوی کا, قلاؤدۃ الوجود. یہ نام اکثر و بیشتر علماء کہتے ہیں آج کل بڑا یونیک نام رکھنے کا بھی. ہمارے برادر حسن تشریف فرما ہے, حسن رضوی صاحب, ان سے بات ہو رہی تھی تو لوگوں میں بڑا یونیک نام ڈھونڈنے کا فیشن چل گیا. یونیک نام رکھیں, اب وہ کسی بھی زبان کا ہو, عبرانی کا اٹھا کے رکھ دیں گے, کچھ بھی عجیب سا ہو, بس بولنے اور سننے میں عجیب سا ہو, بس نام رکھ دیں گے. مطلب کسی بھی زبان میں اچھا ہو, بھلے سے کسی اور زبان میں برا بھی ہو. کچھ کہہ رہا ہوں. ہاں, عبرانی میں اچھا ہے جی, یہ جو ہے لیٹن نیم ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ بچی کا نام آپ نے کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے ہم نے تو یہ نام رکھا ہے اس کا. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے لیٹن نیم ہے, لاطینی نام ہے. میں نے کہا اچھا اس کا مطلب کیا لاطینی میں؟ کہنے لگے لاطینی زبان میں, لیٹن میں اس کا مطلب ہے پھول. میں نے کہا عربی میں تو اس کا بہت برا مطلب ہے. کہنے لگا ہم نے عربی تھوڑی رکھا ہے, ہم نے تو لیٹن رکھا ہے. میں نے کہا چاہے کسی اور زبان میں اس کا برا مطلب نکل رہا ہو, ہے ایسا ہی ہے نا. ہاں جی, بس ہمیں تو یونیک نیم چاہیے تھا, ایسا جو کسی اور کے بچے کا نام ہو. ایسا نام دنیا میں جو کسی اور کے بچے کا نہ ہو, ایسا صرف سیدہ کے بچوں کا تھا. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ایسا نام جو کسی اور کے بچوں کا نہ ہو, ایسا صرف سیدہ کے بچوں کا تھا. آپ کے بچوں کا ایسا نام نہیں ہو سکتا. اگر آپ لاطینی نام بھی رکھیں گے تو لاطین میں کسی کافر کا ہو بھی سکتا ہے, کسی اور زبان میں کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے, کسی بت پوجنے والے کا بھی ہو سکتا ہے, کسی سورج پوجنے والے کا بھی ہو سکتا ہے. آپ کو کیسے پتا اچھا نام ہے؟ آپ نے تو رکھ دیا. اس لیے کہتا ہوں نام ہمیشہ معصومین اور ان کی اولادوں کے نام پہ رکھا کیجئے. کوئی بات نہیں بھائی, اس خاندان میں بھی ایک علی ہے, بھائی بیٹا ہوا ہے علی نام رکھ دے. نہیں, وہ ہمارے تایا کے یہاں بھی ایک علی ہے, ہماری پھپھوں کے یہاں بھی ایک علی ہے, ہماری خالہ کے یہاں بھی ایک علی ہے, تو ہم بھی رکھ لیں علی. آپ پھپھو, تایا اور خالہ کی بات کر رہے ہیں. امام زین العابدین مروان کے پاس پہنچے, مروان سے آمنا سامنا ہوا. توجہ ہے, بیدار ہیں سارے لوگ. مروان سے آمنا سامنا ہوا. مروان نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا علی. کہا تمہارا نام بھی علی؟ دوسرے بھائی کا کہا وہ بھی علی. کہا تیسرا بھائی کا وہ بھی علی. کہا تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا؟ امام زین العابدین واپس آئے, امام حسین کو کہا مروان یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا. میرے مولا حسین نے جیسے ہی سنا, ایک بار میرے مولا حسین جلال میں اٹھے اور کہنے لگے سنو, اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا میں سب کے نام علی رکھتا. بات پہنچ رہی ہے؟ سب کے نام علی رکھتا. تو بھائی
اس میں شرمایا مت کیجئے، یا تو نام رکھے معصوم کے ناموں پہ یا معصوم کی اولاد کے نام پہ۔ آپ کہیں معصوم کے نام پہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ معصوم کی اولاد کے نام پہ کیوں رکھے؟ وجہ سن لیے، اس لیے کہ ان کے نام معصوم نے رکھے ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں، معصوم کے نام پہ کیوں رکھے بھائی ذل ثقلین صاحب؟ معصوموں کے نام پہ اپنی اولاد کا نام اس لیے رکھے کہ اللہ نے ان کا نام رکھا ہے، اور معصوم کی اولاد کے نام پہ اس لیے رکھے ان کا نام معصوموں نے رکھا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اب دلیل دے دوں، کوئی بندہ ہے یہاں پہ، میں کہتا ہوں مجھے رزق فاطمہ سے ملتا ہے، سبحان اللہ، گھبرائے جو گھبرا رہا ہے گھبرا لے، پھر میں آپ کو دلیل پیش کروں گا۔ جس نے گھبرانا ہے ٹھیک سے گھبرا لے۔ مجھے رزق اللہ کے اذن سے جناب سیدہ کے وسیلے سے عطا ہوتا ہے، مجھے جناب سیدہ سے رزق ملتا ہے۔ آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہمیں جناب سیدہ سے رزق ملتا ہے، کیوں؟ آپ کے گھر میں سیلری آپ کا باس نہیں دیتا؟ سیلری کہاں سے ملتی ہے؟ کہنے لگے جی باس کی نوکری کرتے ہیں، باس دیتا ہے۔ آپ کا باس آپ کو سیلری دے سکتا ہے؟ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے وہ ہمیں رزق نہیں دے سکتی؟ اب جملہ سنیے گا، آپ کے گھر کا کچن آپ کے باس کے پیسوں سے چل سکتا ہے، میرے گھر کا کچن سیدہ کے پیسوں سے نہیں چل سکتا۔ بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ، جس کو شہزادی سے عطا ہو رہا ہے وہ تو کم سے کم بولے میرے ساتھ بسم اللہ، دلیل کے بغیر بات نہیں کروں گا، ہمیں مل رہا ہے۔ ہاں وہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بی بی فضہ سے ملتا ہے، تو بھائی جناب سیدہ کے در پہ مانگنے پہنچے تو دروازے پہ دینے تو فضہ ہی آئیں گی۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اب آپ کہیں گے ذل ثقلین صاحب ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، دلیل دوں؟ بسم اللہ، تیار ہیں؟ ساتھ دیں گے؟ جملہ ہے، جملہ نہ ہو منبر پہ بیٹھا ہوں، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا جملہ ہے، جملہ محفوظ کیجئے گا۔ انہوں نے جملہ کہا، انہوں نے کہا ایام فاطمیہ پر انہوں نے ایک اعلان کیا، وہ اعلان چھپا ہوا موجود ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے ملک کا پورا رزق سیدہ کی مجلس سے لے کر اٹھتا ہوں۔ یہ جملہ ہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ چاکے چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں پورے ایران کا رزق، گھر کا نہیں، پورے ایران کا رزق سیدہ کی مجلس سے لے کر اٹھتا ہوں۔ واہ صاحبہ، وہ تو پورے ملک کا رزق لے لیں، آپ اپنے گھر کا رزق نہیں لے سکتے ہیں؟ اچھا اب سمجھ میں آیا؟ اس ملک پہ پابندیاں بھی ہیں، پھر بھی کسی سے بھیک مانگنے نہیں جا رہا۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ ملک پہ پابندیاں ہیں پھر بھی بھیک مانگنے نہیں جا رہا۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں بھائی یہ ملک پہ اتنی پابندیاں ہیں، اس لیے تو کسی سے مانگنے ہی نہیں جا رہے، اور ہمارے ملک پہ پابندیاں بھی نہیں ہیں پھر بھی مانگنے جا رہے ہیں ہر جگہ۔ انہوں نے بتا دیا میں تو سیدہ سے مانگتا ہوں، تم بھی اگر چندہ مانگنے کے بجائے سیدہ سے مانگو تو کسی اور سے مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ مانگو مانگو، یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں، سیکھیں، آئیں یہاں پر اور کہہ کر اٹھیں۔ خوشنودی ہے سیدہ طاہرہ معصومہ، صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ معمولی ہے کہ آپ رزق مانگیں اور رزق ملے گا نہیں۔ سیدہ تو وہ ہیں جو خود گھر میں فاقے کروا کے اصحاب صفہ کا پیٹ پالتی رہی ہیں۔ ہائے ہائے، جملہ آپ نے سمجھا، اصحاب صفہ کا کو کھلاتی رہی ہیں۔ اصحاب صفہ کو جانتے ہیں؟ سرکار آپ سلامت رہیں، بچوں سے عرض کر رہا ہوں آپ بہتر جانتے ہیں۔ اصحاب صفہ کون؟ اچھا صفہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ بیٹھے ہوئے سرکار، چبوترے کو۔ اب یہاں پر تو سسٹم نہیں ہے، کہیں بیٹھک ہوتی ہے، پنجاب میں شاید بیٹھک ہوتی ہے، کہیں چوپال ہوتی ہے، کہیں ڈیرا ہوتا ہے نا، ابھی سارے نام ہیں، ڈیرا، چوپال، بیٹھک، یہ سب نام ہیں۔
ہوتا کیا ہے, رات کو جب اپنے کاموں سے سب فارغ ہو جاتے ہیں, جو جہاں سے فارغ ہو جاتا ہے طے ہوتا ہے سب ادھر بیٹھیں گے. اسے کیا کہتے ہیں جہاں سب بیٹھے؟ اگر بلوچستان میں ہو تو ڈیرا کہا جائے گا, کہیں اور ہو تو بیٹھک کہا جائے گا, کہیں اور ہو تو چوپال کہا جائے گا. مطلب کیا ہے, جو فارغ ہو جائے وہاں آ کے بیٹھ جائے. سارے لوگ بیٹھتے تھے اور سارے مسئلے وہیں پہ حل ہوا کرتے تھے. وہ آ گیا بھائی, اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پیسوں کی تنگی ہے. اچھا بھائی جس کے پاس جو ہے وہ دے دو. اچھا بھائی وہ ان کا مسئلہ یہ ہو گیا. اچھا بھائی اب بھی ہے کسی کے بھائی بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے. اچھا بھائی ارے بھائی ہمارے بچے کا ایڈمیشن, ارے بھائی آپ کے بچے کا ایڈمیشن, ارے بھائی ہمارے بچے کو جاب نہیں مل رہی, کیا کرے؟ ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی ادھر آ جائیے, وہ سی وی دے دیجیے, چوپال پہ آ جائیے, چوپال پہ آ کے انہوں نے سی وی دی, لیجیے جناب ان کے بچے کی جاب ہو گئی. جو جس کی ضرورت تھی وہ وہاں جا کے آپس میں مل بانٹ کے حل کر لیا. عرب میں نہ بیٹھک ہوتی تھی, نہ چوپال ہوتی تھی, نہ ڈیرا ہوتا تھا. عرب میں صفہ ہوا کرتا تھا, چبوترا. سب شام ہوتے ہی اس چبوترے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. جناب سیدہ کے گھر کے قریب ایک چبوترا بنا ہوا تھا. اس پر مدینے کے وہ صحابی حضرات جو ذرا تنگی میں زندگی گزارتے تھے, جو غریب تھے, وہ آ کے اس چبوترے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اور جیسے ہی چبوترے پہ بیٹھتے سیدہ کو اطلاع پہنچتی, گھر میں جو ہوتا کھانے کی چیز اٹھا کے بھجوایا دیا کرتی تھی. گھر میں بچوں کا پیٹ نہیں, حسن حسین کو نہیں, پہلے ان کو دے کر آؤ. تو انہیں کہا جانے لگا اصحاب, سب بولے صفہ, صفے والے اصحاب, چبوترے والے اصحاب. تو اب یہ بات طے ہے اصحاب صفہ کے لیے کھانا سیدہ کے گھر سے آیا کرتا تھا. تو بھائی ایک بات تو طے ہو گئی, اگر کوئی صحابی بھی بھوکا ہوتا تھا تو کھانا اور رزق اسے سیدہ کے در سے ملا کرتا تھا. تو سنت اصحاب صفہ سمجھ لو, سنت اصحاب صفہ سمجھ لو کہ سیدہ کے در سے کھانا آ رہا ہے اور شہزادی کھانا بھجوایا کرتی تھی. ادھر کھانا پہنچا, ادھر کھانا پہنچا. کوئی ایسا نہیں تھا جو صفے پہ آ کے کہے کہ ہم بھوکے چلے گئے. آئے آئے آئے, کچھ کہہ رہا ہوں. کوئی ایسا نہیں تھا جو صفے پہ آ کے کہے ہم بھوکے چلے گئے سیدہ کے در سے. کوئی ایسا نہیں تھا جو اصحاب صفہ میں سے کہے کہ فلاں دن ہم گئے اور خالی پیٹ واپس آ گئے. تو بھائی اس زمانے میں صفہ تھا, کہیں چوپال ہے, کہیں بیٹھک ہے, کہیں کچھ ہے, سب جگہ الگ الگ نام ہے. لیکن اگر دور جدید میں اس کو کہو تو وہ حسین کا عزا خانہ ہے, جس کا جو مسئلہ ہو عزا خانے میں آ جاتا ہے, حل ہو جاتا ہے. کل وہاں سے کھانا مل رہا تھا, آج یہاں سے رزق ملتا ہے. آج یہاں سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں, یہاں پہ آئے رزق مل گیا, یہاں آئے کھانا مل گیا, یہاں آئے کتنے ہی غمگین ہو. ایک اور بات, ابھی جادو کا توڑ دے رہی ہے نا حدیث کے ساتھ. ایک اور آپ کے لیے تحفہ, کبھی آپ کو لگے آپ ڈپریشن کا شکار ہیں, میں نے سنا یہاں پہ اسٹریس کا شکار ہے. یہاں پہ مجھے اطلاع دی گئی یوکے میں آ کے کہ یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اسٹریس. ہاں, یعنی اگر آپ نے اپنے باس کو کہہ دیا میں اسٹریس میں ہوں, کیا کرے گا وہ؟ کہے گا بھائی جائیے آپ آرام کیجئے, اسٹریس دور کیجئے. اسٹریس نہیں ہونا چاہیے, ڈپریشن نہیں ہونی چاہیے. سب سے زیادہ خیال اس کا رکھا جاتا ہے بندوں کو اسٹریس اور ڈپریشن نہ ہو. اگر کبھی, اب یہ تو آپ کو بتا رہا ہوں, سب کے لیے تھوڑی ہے, ہمیں کسی کے ڈپریشن سے کیا مطلب, ہمیں کسی کے اسٹریس سے کیا مطلب. ہم تو بھائی آل محمد کے ماننے والے ہیں, لیکن آل محمد کے صدقے میں جو ہم سے اسٹریس کا حل پوچھنے آئے گا ہم بتائیں گے ضرور. آئے ہائے, تو جملہ سن لو, اگر اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے, حسین کی مجلس میں آ کے تو آنسو بہا لو. اگر اسٹریس رہ جائے تو ہماری ذمہ داری ہے. میں اپنی آزمائی ہوئی بات بتا رہا ہوں. کبھی اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, دیکھیں انسان تو سب ہے, ڈپریشن ہو بھی گیا, میں کیا کرتا ہوں, فوری طور پہ دیکھتا ہوں سب سے قریب میں مجلس کس دن ہے. اگر اسی دن ہے تو کیا کہنے, فوراً دوڑ ہو گیا. اور اگر نہیں ہے تو سب سے قریب میں مجلس کس دن ہے, وہاں پہنچتا ہوں. حسین کے غم میں روتا ہوں, اپنا غم بھول جاتا ہوں. زندہ آباد, زندہ آباد.
زندہ باد یزیدیت مردہ آباد یزیدیت مردہ آباد یزیدیت مردہ آباد تجھے امام زمانہ آواز بلند صلوات دیکھیں میں نے بات کہاں روکی ہے؟ قلادۃ الوجود پہ. آخری جملہ فضائل کا کہہ دوں اور بات کو مکمل کروں. کل اسی پہ بات آگے کریں گے، رزق اور جناب سیدہ. کل اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، لیکن بات آج کی حد تک مکمل کر دوں. شہزادی کا ایک لقب ہے قلادۃ الوجود. وجود تو آپ سمجھتے ہیں، زندگی. قلادہ عربی زبان میں کہتے ہیں گلے کے ہار کو. ہاں وہ اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی زبان میں قلادہ گلے کے ہار کو بھی کہا جاتا ہے، گلے کی رسی کو بھی کہا جاتا ہے. اس کی جمع ہے قلائد، جو کہ قرآن کا لفظ ہے. لا تحلوا شعائر اللہ، دیکھو اللہ کے شعار کی توہین مت کرنا. ولا ہدیہ ولا القلائد، آگے آیت کے جملے ہیں، نہ ہدیے کی نہ اس کے گلے کی رسی کی. گلے کی رسی کو بھی کہا جاتا ہے. قلادہ عربی زبان میں ہار کو بھی کہا جاتا ہے. قلادہ گلے میں جو آپ جو چیز ڈالتے ہیں اس کو بھی کہا جاتا ہے. عرب میں یہ ہوا کرتا تھا، پہچان کرنے کے لیے یہ کس کا غلام ہے. ایک خاص رنگ کی رسی اس کے گلے میں ڈال دی جاتی تھی، رنگ سے پہچانا جاتا تھا کس کا غلام ہے، رسی کے رنگ سے. اچھا یہی لفظ قلادہ جب اردو میں آیا تو کیا ہو گیا؟ آپ سلامت رہیں. جب یہی لفظ قلادہ اردو میں آیا تو بگڑ کر اب ہر کوئی تو عربی نہیں بول سکتا، وہ لفظ بدل جاتے ہیں. وہ ہو گیا قلاوہ، قلاوہ، قلاوہ سے ہو گیا کلاوہ، کلاوہ، کلاوہ. کلاوہ جو پہنتے وہ گلے کی رسی کو عربی زبان میں کوئی بھی ہو، کوئی بھی رنگ ہو اس کا، نیلا، پیلا، ہرا، جو بھی ہو، اسے کلاوہ کہا جاتا ہے. عرب میں جس کے گلے میں جو رسی ہوتی تھی، رسی کے رنگ سے پہچانتے تھے کس کا غلام ہے. اچھا یہ اس رنگ کا، یہ ابو لہب کا غلام ہے، یہ ابو جہل کا غلام ہے، یہ بنی ہاشم کا غلام ہے، یہ عبد المطلب کا غلام ہے، یہ ابو طالب کا غلام ہے. توجہ ہے؟ تو گلے کی رسی سے پہچانا جاتا تھا کس کا غلام ہے. بات پہنچ گئی. شہزادی کا لقب بتا رہا ہوں، قلادۃ الوجود. بات کہاں نکل گئی؟ آپ کہیں گے ذلت ثقلین صاحب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 2022 ختم ہونے والا ہے، 2023 شروع ہونے والا ہے. آپ بات کر رہے ہیں گلے کی رسی کی 1400 سال پہلے. اب کہاں گلے میں رسی ہوتی ہے غلامی کا؟ اور اگر میں دکھا دوں آپ کو، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کوئی بولے ہوتی ہے. ہاں جو سر ہلا رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ آفس جب جاتے ہیں کارڈ جو پہنتے ہیں اس میں جو کارڈ کا فیتا ہوتا ہے، کسی کا ہرا ہوتا ہے، کسی کا نیلا ہوتا ہے، کسی کا لال ہوتا ہے، کسی کا پیلا ہوتا ہے، کسی کا سفید ہوتا ہے. اس پہ نام لکھا ہوتا ہے کس کمپنی کا ملازم ہے، کہاں بیٹھے ہیں. اس زمانے میں غلام لے لیجئے، اس زمانے میں ملازم پہنتے ہیں. تو عربی زبان میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قلادہ کہا جاتا ہے. شہزادی. اچھا قلادہ عربی زبان میں ہار کو بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ خوبصورت ہار رسی میں پرو کے پہنے، دھاگے میں پرو کے پہنے تو اسے بھی قلادہ کہا جائے گا. شہزادی کا ایک لقب ہے قلادۃ الوجود. اس کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ ایک رسی میں پروئی ہوئی ہیں. کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ آخری جملہ ہے فضائل کا. قلادۃ الوجود، اس کائنات میں جتنے چیزیں موجود ہیں رسی میں پروئی ہوئی ہیں. یہ جس کو آپ سرکل کہتے ہیں نظر نہیں آتا، سب سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں. سورج ہے، اس کے گرد سارے سیارے ہیں، اس کے گرد وہ کہکشاں ہیں، اس کے بعد کہکشاؤں میں سولر سسٹم، سولر سسٹم کے بعد گلیکسیز، پھر لاکھوں کروڑوں گلیکسیز، اس کے بعد اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر. لیکن یہ سب ایک بات کے مطابق یہ ایک انہونی دائرے میں، ہار میں، رسی میں پروئے ہوئے ہیں. اس رسی میں جو نظر نہیں آتی، کیونکہ سب ایک اپنے اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں سائنس کہتی ہے وہ ایسا لگتا ہے کسی اندیکھی رسی میں پروئی ہوئی ہے. سب اپنی اپنی رفتار کے مطابق حرکت کر رہی ہیں. بی بی سیدہ کا ایک نام ہے قلادۃ الوجود. کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ ایک رسی میں پرویا ہوا ہے. اس رسی کا نام فاطمہ الزہرا ہے.
وجود شہزادی میری بیوی ہو گئی تقریر. بہت ساری جگہوں پر آج چاند نظر آ گیا. جمادی الثانی کا چاند. مجھے نہیں معلوم یہاں نظر آیا کہ نہیں آیا. آ گیا جی. آج چاند نظر آ گیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. شہزادی کی شہادت کا مہینہ شروع ہو گیا. آج شب یکم جمادی الثانی ہے. آپ سیاہ لباس میں عزاداری کرنے آئے ہیں. 5 دن کی مجلسیں رکھی گئی تھیں, 2 دن کی مجلسیں باقی ہیں. پرسہ دیجئے گا. وہ جس کو سرکار محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, جس کے غم میں غمگین ہو جاتے تھے, اس پر بعد رسول اتنی مصیبتیں آئیں کہ کسی نے اس بی بی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. دیکھو میرے دوستو, میرے بچوں, میرے بھائیوں, اب یہ مسائل بیان کروں بلند آواز سے کیا کرنا, رونے میں شرمانا نہیں. یہ اسی لیے اندھیرا کر دیا گیا ہے تاکہ تم رونے میں آس پاس نہ دیکھو, بس یہ سوچ کے رونا کہ کتنی بڑی مصیبتیں آئی ہیں. کسی نے بعد رسول سیدہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. جو بھی شہادت کا دن لے, رسول اللہ کے بعد میری شہزادی مسکرائی نہیں. ایک دن مسکرائی تھی, وہ بھی بتا دوں کب مسکرائی تھی, اور شاید اسی میں مسائل مکمل ہو جائیں. بعد رسول صرف ایک بار میری شہزادی مسکرائی. شہزادی کے گھر میں اسما بنت امیس موجود تھی. بعد رسول غمزدہ رہتی تو اسما بنت امیس شہزادی سے باتیں کرنے آ جایا کرتی. شہزادی جب سے آپ کے بابا گئے ہیں آپ بہت غمگین رہتی ہیں, میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہوں تاکہ آپ اپنے دل کی باتیں مجھ سے کر لیں. کیونکہ معلوم تھا شہزادی اپنے دل کے غم اور رنج و الم کسی کو نہیں بتاتی تھی. بس جب زیادہ بے قرار ہوتی کہتی ہیں علی مجھے بابا کی قبر پہ لے چلیے. بابا کی قبر پہ جاتی اور جا کے کہتی بابا آپ کے بعد سیدہ کے لیے دنیا تحریک ہے. سارا حال اپنے بابا کو سناتی. اسما بنت امیس آ کے بی بی کے پاس بیٹھ جاتی اور کہتی شہزادی آپ کو جو بھی رنج و الم ہو مجھ سے کہہ لیا کیجئے. شہزادی صرف روتی رہتی. کبھی بابا کا قصہ سناتی. اسما بنت امیس میرے بابا مجھے اتنا پیار کرتے تھے. اسما بنت امیس جب میری ماں کا انتقال ہو گیا, اب سنیے گا, اسما بنت امیس جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تو میں بہت روتی تھی, پورے گھر میں کہتی ہوئی پھرتی تھی اے والدہ گرامی میں آپ کو کہاں سے لاؤں. جب میرے بابا دیکھتے کہ فاطمہ رو رہی ہے, میرے بابا مجھے سینے سے لگاتے اور کہتے فاطمہ ابھی جبریل آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے اللہ نے فاطمہ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے فاطمہ رو نہیں, ہم نے تمہاری ماں کو سفید موتیوں کے محل میں رکھا ہے. اسما جب میں سنتی کہ اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے اور میری ماں موتیوں کے محل میں رہتی ہے, اسما میرا دل قابو میں آتا. اسما جب بھی مجھے ماں کی یاد ستاتی میرے بابا مجھے اپنی آغوش میں لے لیتے. ایسا لگتا کہ میرے بابا کے پاس سے میری ماں کی خوشبو آ رہی ہے. اسما میں کیا بتاؤں, لیکن جب سے بابا گئے ہیں مجھے سکون نہیں آتا. اسما مجھے نہ میرے ماں کی خوشبو آتی ہے
نہ میرے بابا کی خوشبو آتی ہے جو رونے آیا ہے، جو پرسہ دینے آیا ہے، ذرا سینوں پہ ہاتھ مارتے جانا اور روتے جانا۔ اسما مجھے نہ میرے بابا کی خوشبو آتی ہے نہ میری ماں کی خوشبو آتی ہے۔ پھر ایک دن کہنے لگی اسما مجھے عرب کا ایک دستور پسند نہیں آتا۔ اسما نے کہا بی بی کون سا دستور پسند نہیں آتا؟ ایک بار کہتی مجھے اچھا نہیں لگتا جب کوئی عورت مر جاتی ہے عرب والے اسے کھلے تختے پہ قبرستان لے کر جاتے ہیں۔ جو میرے باتوں کو سمجھے وہ ذرا گریے کے لیے آواز بلند کرے، سینے پہ ہاتھ مارے۔ اسما مجھے پسند نہیں آتا عربوں کا یہ دستور کہ جب کوئی عورت اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کی لاش کو کھلے تختے پہ رکھ کے قبرستان لے کے جاتے ہیں، مجھے عرب کا یہ طریقہ پسند نہیں۔ یہ کہہ کر میری بی بی رونے لگی۔ اسما نے بی بی کو روتے ہوئے دیکھا، کہنے لگی بی بی ہمارے حبش میں ایک طریقہ ہے۔ اسما وہ کیا طریقہ ہے؟ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی عورت کا انتقال ہو جائے اسے تختے پہ لٹاتے ہیں، تختے پہ لٹانے کے بعد اس کے اوپر کھجور کی شاخیں باندھ دیتے ہیں، کھجور کی شاخیں باندھ دیتے ہیں تو اس عورت کا سراپا نظر نہیں آتا۔ شہزادی نے کہا اسما تجھے آتا ہے؟ کہا ہاں بی بی مجھے آتا ہے۔ شہزادی نے تختہ منگایا، کھجور کے پتے منگائے، کہا اسما ذرا بنا کے تو دکھا۔ اسما ذرا مجھے بنا کے تو دکھا۔ کہتے جناب اسما نے تختہ بچھایا، تختے کے اوپر میری طرف دیکھیے گا، تختہ بچھایا، تختے کے اوپر کھجور کی شاخیں ایک طرف سے دوسری طرف گول گول باندھی گئی، یہاں کے تختہ پر ہو گیا اور اس کے درمیان خلا بن گیا۔ اس کے بعد اسما نے ایک چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ اسما نے چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ جب اسما نے چادر ڈال دی تو کہا شہزادی یہ تیار ہو گیا۔ شہزادی نے کہا اسما ذرا میں اس میں جا کر دیکھتی ہوں، تو باہر سے دیکھ کے مجھ کو بتا دے کہ کہیں سے میرا سراپا نظر تو نہیں آ رہا۔ اجرکم اللہ زہرا۔ جناب سیدہ اندر جا کے اس میں کہا اسما دیکھ میرا سراپا نظر تو نہیں آ رہا۔ اسما نے کہا نہیں بی بی نہیں نظر آ رہا۔ شہزادی باہر آئی، بعد رسول پہلی مرتبہ مسکرائی میری بی بی۔ اور جملہ سنیے گا، یہ جملہ مکمل مصائب ہے۔ شہزادی نے کہا اسما جیسے تو نے میرے پردے کی حفاظت کی اللہ تیرے پردے کی حفاظت کرے۔ اجرکم اللہ زہرا۔ میں کہوں گا شہزادی ارے مدینے میں پردے کی اتنی حفاظت اسما کو دعا دی میرا سراپا نظر نہ آئے، اور یہی کوفہ و شام زینب و ام کلثوم۔ اجرکم اللہ زہرا۔ گریہ کیا آپ نے، یہی حق ہے میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، روتے جاؤ، ماتم کرتے جاؤ۔ سن لیا سیدہ وہ بی بی ہے جس نے اپنی زندگی، میرا جملہ میں کیسے بتاؤں، جب کوئی مر جاتا ہے مرنے کے بعد گہوارہ لایا جاتا ہے، سیدہ وہ شہزادی ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنے گہوارے کا انتظام کیا۔ اجرکم اللہ زہرا۔ جملہ سنو گے، ایک شخص آیا امام جعفر صادق کے پاس، آ کے کہنے لگا مولا میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ زہرا۔ مولا میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ مولا نے کہا اچھا اللہ رحمت و برکت نازل کرے۔ کہا مولا نے پوچھا کیا نام رکھا؟ کہنے لگا فاطمہ۔ دونوں نے آیا ہے جو پرسہ دینے آیا، کیا نام رکھا بیٹی کا؟ کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اتنا سننا تھا میرے امام صادق رونے لگے، اس طرح روئے کہ رخسار زمین سے لگ گئے۔ کاش میں منظر بتا سکوں، میری طرف دیکھنا۔ میرے امام نے ایک بار رونا شروع کیا، روتے روتے رخسار زمین سے لگ گئے۔ کہنے لگے جب فاطمہ نام رکھا ہے، کہا ہاں مولا، کہا ایک وعدہ کر۔ کہا مولا وعدہ کرتا ہوں۔ کہا دیکھ کبھی اپنی بیٹی کو تماچا نہ مار۔ اجرکم اللہ زہرا۔ دیکھ اپنی بیٹی کو کبھی چھڑکنا نہیں، کبھی تماچا نہیں مارنا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا اپنی بیٹی کو بھی کوئی مارتا ہے لیکن